وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پے بپے بھیجتے رہے اپنے رسول، اور ان کے لیے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ اور یہاں وصلنا سے مراد خاص طور پر سہران تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، اس کے اندر وصل ہے، یہ جڑے ہوئی ہیں۔ یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن، یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے اپنی اس بات کو، اپنی ہدایت کو، اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کتاب دی تھی، ان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا، دو مرتبہ، یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انجیل کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو گویا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتین بما صبروا، ان کے صبر کے نتیجے میں کے عوض ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ویدرؤون بالسیئۃ بالحسنۃ السیئۃ، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا، انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ کون تھے؟ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جیسے نجاشی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا، لہٰذا تابعی ہیں، ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تابعین میں سے۔ ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے، اور وہ حضرت نجاشی کی ہے۔ بہرحال وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے، جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استہزاء بھی کیا، مذاق بھی ہوا، دیکھو ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، ان کے پاس کتاب بھی تھی، یہ تو ان سے بہتر تھے، اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، استہزاء بھی کر رہے تھے، تمسخر بھی کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم پہلے بھی حق پر تھے، اور جب یہ نیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دی قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے، اعرضوا عنہ، تو انہوں نے اعراض کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے، مسافر تھے، وہاں پر خام خواہ جھگڑا کر لیں، اس میں بھی وہ بات مناسب نہیں تھی۔ وقالوا لنا اعمالنا، انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کاہے کو جھگڑتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خواہ الجھیں۔